الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه كمثل الحي والذي لا يذكر ربه كمثل الميت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں یہ بات فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہاں الصلاۃ سے مراد جمعہ کی نماز. جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں فضل سے مراد روزی ہے. تو آیت میں اللہ نے یہ فرمایا نماز مقدم، نماز سے فارغ ہو کر آپ روزے کے لیے کوشش کریں، روزے کمانے کے لیے فکر کریں اور کوشش. آگے یہ جو حالت ہوگی نماز کے بعد تلاش روزی، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ہی ذکر کریں. ذکر تو مسجد میں بھی کرنی ہے، یہاں بھی ذکر کرنا ہے مسجد میں بیٹھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھ کر اپنے مصلی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب تک وہ ذکر کرتا رہے گا تب تک فرشتے اس کے حق میں دعا مانگتے رہیں. اللہم اغفرہ وارحمہ وعافیہ وارزقہ، فرشتے اس کے حق میں اس طرح کی دعائیں مانگتے رہتے. یہ تو ایک بڑا کام ہے، نماز سے فارغ ہو کر مصلی میں بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ معمولی درجہ کا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. فرشتے اس کے حق میں دعا مانگتے. جو حدیث کے الفاظ ہیں اللہم اغفرہ وارحمہ وعافیہ وارزقہ، بہت سارے دعائیں ہیں جو فرشتے جو ہے اس نمازی کے حق میں مانگتے ہیں جو نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کر تسبیحات کرے. تو یہاں تو ذکر کرنا ہی کرنا ہے.
فرشتوں کی دعا لینی ہے۔ اس کے علاوہ جو باہر کی زندگی ہوگی اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کثرت سے ذکر کرو۔ باہر دنیاوی امور انجام دیتے ہوئے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز کیا ہو گیا، نماز سے فارغ ہو گئے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ تو اللہ نے بتایا کہ کامیابی اللہ کے ذکر میں۔ اب یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی کہ آدمی نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرے؟ جو اللہ نے نماز میں فرمایا نماز کے بارے میں، اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اب یہ کہ دیکھنا ہے کہ نماز میں اللہ کا ذکر ہے یا نہیں۔ کیسی نماز؟ پھر نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اس کے بعد پھر دنیاوی امور میں جب مشغول ہو اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ خارجی زندگی، باہر کی زندگی ایک بڑا کام ہے اللہ کا ذکر کثرت سے۔ حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے، وہ جب ذکر کرتے تھے فجر کی نماز جو شروع کرتے 10-11 بجے تک ذکر ہی کرتے تھے۔ اس حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتا ہے، نماز، تلاوت، دعا، معمول کے پابندی کے علاوہ 25,000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھا کرتے تھے یومی، روزانہ 25,000 مرتبہ یہ اللہ اللہ کہتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ یہ نہیں جب کھانا نہیں کھاتے تھے، سوتے نہیں تھے، ایسا نہیں، سارے کام کرنے کے ساتھ اور معاملات ادا کرنے کے ساتھ 25,000 مرتبہ اللہ تو کہتے ہیں ذکر اس میں را، اللہ اللہ کہنے کو ذکر اس میں را 25,000 مرتبہ۔ یہ بات امداد السلوک میں بھی ہے، ضیاء القلوب میں بھی، اور کتابوں کا ساری باتیں لکھی ہوئی حضرت کتنی مرتبہ۔ تو اللہ نے جو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کامیابی اللہ کے ذکر میں۔ یہ اللہ نے فرمایا کامیابی اللہ کے ذکر میں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نماز بھی پڑھتے رہو، لیکن ذکر کا حکم دیا کہ ذکر کرتے ہی رہو۔ نماز کو متعین 5 وقت پڑھنے، ذکر کے لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو معلوم یہ ہوا کہ کامیابی جو ہے اللہ کے ذکر ہے۔ صبح ایک بندے نے فون کیا، مجھے فون کیا کہ ہمارا ایک عزیز ہے وینٹیلیٹر پر، وینٹیلیٹر پر جو ہے نا
सांस आ रहा है और जा रहा है। अल्लाह ताला हिफाजत करें। अब जनाब ये थे, डॉक्टरों ने कहा ये बंदा तो चला गया, अलबत्ता यह है कि इसके जो सांस का चलना है फिर ऐसे वैसा हो रहा है, ये वेंटिलेटर की वजह से हो रहा है। ये वेंटिलेटर की वजह से ये आ रहा है। जैसे हटा लिया जाएगा तो ये सांस का आना खुद बहुत बंद हो जाएगा। अब ये कि सारे अजवाकार ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुम जो वेंटिलेटर को हटाओगे तो हमारे बंदे को मार दो। अब डॉक्टर क्या है तो मर चुका है और ये सिर्फ जो है वेंटिलेटर की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत हरकत हो रही है, इसको हटाने से ये हरकत खत्म हो जाएगी। कहा नहीं, वेंटिलेटर के जरिए जो गजा के अंदर जा रही है और हमारा बंदा जिंदा है तो जिंदा रखना एक जिंदगी तो ये जिंदा भी है और मुर्दा भी। सांस पेट जो है ना खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो लोग समझ रहे हैं जिंदा है और हकीकतन मुर्दा है। डॉक्टर क्या है चला गया। ये तो दुनियावी जिंदगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बा कमसलिल हय्य, जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जो जिक्रुल्लाह का एहतमाम करता है वो जिंदा है। वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा मसलुल मय्यित, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता है वो मुर्दा है। रूहानी तौर पर वो मुर्दा है। जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है और जो नहीं करता है वो मुर्दा है। अब ये कि ये फर्क कैसे होगा कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं? कितना जिक्र होना चाहिए जिस चीज पर जिंदगी का दारो मदार है, जिंदगी का दारो मदार उस पर है। अब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं कि हमारे बंदे को वेंटिलेटर पर रखो, योम हजारों का खर्चा है, बर्दाश्त जिंदा रहे। तो जो असल हयात है, रूहानी हयात, और अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उस हयात का दारो मदार जिक्रुल्लाह पर है। अल्लाह का जिक्र हो बंदा जिंदा है, न हो तो बंदा मुर्दा है। अब जिक्र का जो है ना एहतमाम, एहतमाम जैसा कि जो बंदा सुबह नाश्ता करता है, अगर उसको सुबह नाश्ता नहीं मिले जिसम काम करना छोड़ देता है, उसका क्या सबक पढ़ो तो नहीं मैंने नाश्ता नहीं किया, तो बस छोड़ो कर लेना, दोपहर में खा लेंगे। क्या नहीं मैंने नाश्ता नहीं कर सकी और दिमाग जो है ना चकरा रहा है और जहाँ हाजिर नहीं। क्यों? इसलिए को वक्त पर उसको गजा नहीं मिली। ये तो जिस्मानी गजा है। तो रूहानी गजा की भी यही कैफियत है। जब रूह को वक्त पर गजा नहीं मिलती तो रूह अंदर से परेशान होती है। जब परेशान होती है तो फिर दुनियावी उमूर के अंदर उसका दिल नहीं लगता, तो अंदर उसको मुर्दा हो गया। अल्लाह के रसूल फरमा रहे मुर्दा हो गया, फिक्र नहीं कर सकता। तो ये देखना है।
حضرت شاہ عبد الغنی پلپور رحمۃ اللہ علیہ یہ حالات میں لکھتے ہیں بہت اللہ کا ذکر کرتے تھے. اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ آدمی کو سکون ملتا ہے. بالکل مطلب سوچ یقینی بات ہے اللہ کے قرب سے سکون ملتا ہے اور اللہ سے دوری سے آدمی پریشان. یہ اللہ والوں کا تجربہ ہے اور قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. قرآن فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا یہ حرف تفضیل ہے. خبردار اچھی طرح یاد رکھیں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو سکون ملتا ہے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ اللہ نے قسم کھا کر بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو پریشانیوں کا ایک ہی علاج ہے اللہ کا ذکر کر اللہ سے رشاد دیونے کے رجل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں یہ نظر آیا کہ ایک کشتی بھی ہے ایک کشتی پر شاہ دیونے پلپور رحمۃ اللہ علیہ سوار ادھر سے ایک کشتی اور آ رہی ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار. جب کشتی کے قریب پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری کشتی کو عبد الغنی کی کشتی سے لگا دو. کشتی کو اصل اردو میں ناؤ کہتے ہیں. ہمارے ناؤ کو عبد الغنی کے ناؤ سے لگاؤ. جب دونوں کشتی ملی مگر ایک کٹ کی آواز آئی. اس کٹ کی آواز میں جو مجھے ذائقہ محسوس ہوا کاش زندگی میں اللہ تعالی دوبارہ وہ منظر بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہماری کشتی کو عبد الغنی کشتی سے لگا لگ گئی. کشتی سے لگ گئی. اس سے ایک آواز آئی. وہ آواز اتنے مزیدار تھی اللہ اللہ. تو کہتے ہیں اللہ اللہ کیا شیرین اس میں کیا اللہ اللہ کتنا میٹھا نام ہے. بہت سے اللہ والے فرماتے ہمارے شیخ نے بتایا خدا کی قسم جب میں ایک مرتبہ اللہ کہتا ہوں تو خدا کی قسم حقیقی معنی تھا میرا منہ جو ہے نا ایسے میٹھا ہو جاتا ہے جیسا کہ میرے منہ میں کسی نے گلاب جامن ڈال دیا ہو. زیادہ مزے گلاب جامن ہمارے شیخ کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں منہ اتنا میٹھا ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی نے گلاب جامن منہ میں کیا ہو ڈال دیا. گلاب جامن کسی نے منہ میں ڈال دیا اتنا منہ جب میٹھا ہو گیا. حقیقت ایمان کا ذائقہ اور لذت حاصل ہوتی ہے حقیقی معنی میں اللہ کا نام لینے سے. جب بندہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے یہ ایک عجیب دولت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرتے یہ لذت نصیب کرتے شوق اور ذوق میں. کل ایک مجلس میں گیا وہاں تو سارے ہی
میرے خیال میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو پیر ہو۔ 25-30 بندے تھے، سارے کے سارے پیر، پیروں کی مجلس، اور اتنے متنوع قسم کے کھانا تھے۔ آخر میں زعفران چائے پی، زعفران ڈال، تو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے لوگوں کو پیر بننے کا کتنا فائدہ ہے، اللہ کے نام کے برکت سے اللہ کتنا کھلاتے ہیں، دیکھو دسترخوان بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کو کھانے والا نہیں، ہر ایک اپنا اپنے حساب سے کھائے، اللہ کے نام پر برکت ہے، اللہ اتنا کھلاتے ہیں اللہ کے نام لینے سے۔ لوگ تو دوسروں سے مانگتے ہیں کہ تو چائے پلا دے، اللہ والے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ والے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ دیتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، ایک پیر صاحب فرما رہے تھے پیروں کے تو اتنے مزے ہیں، اصلاح کرنا جو ہے نا پیر کے ذمہ فرض نہیں ہے، اصلاح کا طریقہ بتانا فرض ہے، اصلاح کرنا بندے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ وہ بندہ گناہ خود چھوڑے، اللہ کا ذکر خود کرے، نماز کی پابندی خود کرے، دعا خود سے مانگے، یہ کہتے ہیں کہ بندے کا اپنا کام ہے، اس کو سالک کہتے ہیں، سالک۔ تو فرمایا کہ پیر کا کام صرف راستہ دکھانا ہے کہ بھائی اس طریقہ سے عمل کرو، بتانا ہے، یہ منوانا پیر کا کام نہیں ہے۔ پیر کا کام جو ہے وہ راستہ بتانا ہے، باقی ساری ذمہ داری مرید پر ہے۔ پیر سے تعلیم حاصل کرے اور تعلیم حاصل کر کے عمل کرے، اپنی اصلاح کی پوری فکر کرے اور پیر سے رابطہ رکھے، ان کو بتائے میری یہ حالت ہے، ذکر کی پابندی ہو رہی یا نہیں ہو رہی، گناہ چھوٹ رہے ہیں یا نہیں چھوٹ رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت ہو رہی یا نہیں ہو رہی، کان کی حفاظت ہو رہی یا نہیں ہو رہی، اعضاء و جواری کی حفاظت ہو رہی نہیں ہو رہی۔ یہ سارے کام جو مرید کے ذمہ، میرے پیر کا کام کر ہو گیا، ان کو بتا دیا بھائی اس طریقہ عمل کرو، تو یہ کام ہے۔ ہمارے شیخ مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمع فرما رہے تھے، دیکھو یہ جو تصوف کی لائن میں کرنے کے کام بہت سارے ہیں، نہ کرنے کا کام صرف ہے، حضرت فرما رہے تھے کرنے کے کام تو بہت سارے ہیں، نماز آپ نے پڑھنی ہے، تلاوت کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، دعا کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، ذکر کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، اور یہ سارے کرنے کے کام ہیں۔ پھر فرمایا کہ نہ کرنے کا کام صرف ایک، وہ یہ کہ گناہ کرنا، سارے کام کرو ایک کام نہیں کرو، وہ کیا گناہ ہے، تو آسان کام ہے، گناہ نہیں کرو، تو نہ کرنا ہے، اس میں کیا مشقت ہے، کرنے میں تو مشقت ہے، کرنے میں مشقت ہے، نہ کرنے میں کیا مشقت ہے، گناہ نہیں کرو۔ تو فرمایا کہ لوگ جو ہے نا جو آسان کام ہے اس کو کرتے رہتے ہیں، جو کرنے کا اس کو نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کا اس کو کرتے، گناہ نہ کرنے کا کام ہے اس کو کرتے، اور نیکی کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے، یہ کہ الٹی چال ہے۔ ہمارا گھر میں واقعہ سنایا، ایک عورت جو ہے دیگر عورتوں کے ساتھ نہر پہ گئی، وہاں پھسل گئی اور مر گئی۔ عورتوں نے آ کے گاؤں والوں کو بتایا، وہ پانی کے اندر چلی گئی، نکل گئی، تو لوگ گئے، محلہ والے وہ سارے گئے، اب جناب یہ ہے کہ پانی کا بہاؤ جس طرف ہے، گاؤں والے اس طرف کو جا رہے ہیں کہ وہاں کہیں سے نکلے گی، تو اس کو پکڑ کے لیا گیا،
اور اس کا جو شوہر تھا، شوہر تو بیچارہ 100 مرتبہ ہار جاتا ہے بیوی کے مطالبہ سے، اس کا کیا نام رکھتا ہے؟ شوہر، اصل شوہر 100 مرتبہ ہار جاتا، مطالبہ کرتے رہتی ہے، یہ بیچارہ ہار جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ الٹا جا رہا ہے، لوگ تو ادھر جا رہے ہیں اور یہ پانی کے الٹے جا رہے ہیں، پانی ادھر سے آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تیری بیوی مر گئی تو پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، پانی کا بہاؤ تو اس طرح، ادھر جاؤ تلاش کرو، ادھر کہاں جا رہے؟ تو کہا کہ بھائی میں جانتا ہوں اپنی بیوی اس کی جنارت کتنے ٹھیک، تو ادھر ہی جا رہی ہو، مرنے کے بعد بھی الٹی جا رہی ہے، لوگ ادھر آگے تک چلے گئے وہ ملے نہیں، یہ ادھر گئے، ادھر لوگ بھی اس کے پیچھے پھر جانا شروع ہو گئے، آگے دیکھا عورت جو ہے پانی پر تیر رہی ہے اور الٹی جا رہی ہے۔ تو تمہیں کیسے پتا چلا یہ الٹی جا رہی ہے؟ جب دنیا میں اس نے میری کوئی بات مانی نہیں، تو مجھے یقین تھا کہ مرنے کے بعد بھی یہ میری بات نہیں مانی، اس لیے پانی کے بہاؤ پر جو ہے الٹی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے شیخ نے فرمایا دیکھو بات ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نیکیاں کرو اور گناہ نہ کرو، تو لوگ الٹا جو کام کرنے کے اس کو نہیں کریں، وہ جو کام نہیں کرنے کے اس کو کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے اسمارٹ فون پر وقت ضائع نہیں کرو، کہ اس سے جو ہے نا آدمی اللہ سے غافل ہو جائے، جب چیزیں دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے اللہ سے غافل ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں بھائی حدیث میں آیا کہ مسجد میں باتیں نہیں کرو، وہ باتیں کریں گے، ہم پھر ذکر اذکار کرو وہ نہیں کریں۔ اب ایسی الٹی جو ہے قوم کو سمجھانا کتنا مشکل تھا، جو کام کرنا حرام ہے اس کو کریں گے، جو کام کرنا ثواب کا اس کو نہیں کریں گے۔ چلیے یہ بالکل اس عورت کی طرح ہے جو مرنے کے بعد بھی الٹی چال چل رہی، اس کو پھر جا رہی۔ تو یہ فرمایا کہ کرنے کے کام جو ہیں یہ سارے کرنے کے کام ہیں، نماز کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، دعا کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، گناہ نہ کرنا باقی کام کرنا ہے۔ تو ایک کام ہے نہ کرنا، گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ گناہ سے حفاظت کرنا۔ تو ذکر اللہ کی کثرت، ذکر اللہ کی کثرت، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہو تو لوگ سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو زیادہ کرنے کا حکم دیا اس کی ابتدا ہوتی ہے 500 سے، یہ زیادتی کی کم سے کم مقدار 500، کثرت سے ذکر کرو، ایک ذکر کو 500 مرتبہ کرو۔ اب یہ جو سلسلے ہیں، سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، تو سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف، اس وقت موجودہ انڈیا میں ہے اجمیر شریف، تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اصل تو یہ بخارا سمرقند کی طرف کے تھے، تو یہ جو ذکر کی مقدار ہے اللہ نے تو کثرت سے ذکر کا فرمایا، لیکن بزرگوں نے کوئی نصاب مقرر کیا، 100 مرتبہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا،
200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اس کو ذکر نفی و اثبات کہا جاتا ہے۔ لا الہ میں یہ تصور کرنا ہے کہ غیر اللہ کو دل سے نکال رہا ہے، غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی عظمت، ہر چیز غیر کو نکال رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی محبت کو دل میں داخل کر رہا ہے۔ دیکھو اللہ نے کیسے اصلاح فرمایا، جب انسان ایسی نیت نماز کی نیت باندھتے وقت آپ کو ایسے اوپر کرتا ہے ایسے، اس میں اللہ والے فرماتے ہیں یہ خیال کرو میں غیر اللہ کو دل سے نکال کر کندھے سے باہر پھینکا، پیچھے کی جانب پھینکا، اللہ کے سامنے کھڑا، برے خیالات، برے وسائل، غیر اللہ کے جتنے تصورات ہیں، انسان اگر صحیح معنی نماز بھی پڑھے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو 200 مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھے، اور 400 مرتبہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اس میں ایک تصور ہوتا ہے بس یہ کہ اللہ کی محبت دل میں جم رہی، پختہ ہو رہی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 400 مرتبہ، پھر 600 مرتبہ اللہ 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 اللہ، اللہ میں یہ دونوں سینوں کے درمیان جو ہڈی ہے، بس یہاں جو لطیفہ قلب ہے کہ اس دل کے اندر اللہ اللہ میں یہ تصور کرنا ہے کہ میرا جو ہو ہے عرش الہی تک جا، وہاں سے اللہ کی رحمت کو کھینچ کے لا رہا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ اللہ، بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی سے لینا ہے، اللہ ہی کے لیے جینا، اللہ ہی کے لیے مرنا، اللہ اللہ، اس تصور کے ساتھ 600 مرتبہ، اب جو اتنے 1200 ہو گئے، آخر میں اللہ یا اللہ رہ گیا، پھر 100 مرتبہ کہنا ہے اللہ۔ یہ 1300 تسبیحات کا نام ہے سلسلہ چشتیہ میں 12 تسبیح۔ 12 یہ فارسی زبان کا لفظ، 12 نام تو 1200 ہے 1300، نام 1200 ہے 1300 تسبیحات پڑھنے میں۔ تو سلسلہ جو ہے چشتیہ کا اصل ذکر نہیں ہے، تو ہم اتنے زیادہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے شیخ مفتی مختار شاہ صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں یہ جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے یہ در حقیقت تعلیمی مجلس ہوتی ہے، آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ چکایا جاتا ہے، آپ نے روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کرنا ہے کہ بھائی آپ 1300 تسبیحات کریں، اصل کام ہے اتنے تسبیحات کریں، اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، اس طریقہ کے ساتھ۔ 6 لطائف لطائف پر جو ہے کیا ہو تسبیحات، پھر آدمی کو مزہ آئے، اور یہ کہ حقیقی معنی میں ذکر ہو، حقیقی معنی میں اس کو اللہ کی محبت نظر آئے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو نظر آئے قدم قدم۔ سلسلہ قادریہ کے اندر بھی یہ 12 تسبیحات، سلسلہ نقشبندیہ میں بس ذکر یہ ہے آدمی دل پر کوئی گناہ نہ کرے اور دل سے اپنے تعلق کو اوپر لگا لے، اور تصور میں کہ اللہ اللہ، اور یہ خیال کریں کہ میرا لفظ اللہ کا تعلق عرش الہی سے ہو رہا ہے، اور وہاں سے اللہ کی رحمت کو یہ لفظ کھینچ کے لا رہا ہے، اور دل جو ہے نا ایسے اللہ کی محبت کو جذب کر رہا ہے، چوس رہا ہے، جیسا کہ مطلب کہ قوم میں اگر پانی کا قطرہ ڈال دے
وہ پانی جیسا اندر جذب ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میرے دل میں جذب ہو رہی ہے. سلسلہ جو ہے نا نقش بندیہ اور سرواردیہ کے اندر اس طریقہ کار ہے. تو وہ ایک محنت ہے، ایک سلسلہ ہے محنت. تو اس نہج پر جب محنت ہوگی دل پر، دل اندر سے بنے گا، دل اندر سے بنے گا کہ اللہ کی محبت کو قبول کرے اور دل سے غیر اللہ نکل جائے. غیر اللہ کو نکال کر اللہ کی محبت کو جذب کرنے کے لیے دل جو تیار ہو، دل بنے گا اندر سے. دل کو بنانا پڑتا ہے کہ دل میں اتنی ہمت ہو. جب نفس اور شیطان دعوت دے رہا ہے یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، اس دل کے اندر ہمت ہو نہیں کرنا، ڈٹ جائے کہ میں گناہ نہیں کروں. حدیث شریف میں آیا کہ جب بندہ کھڑا ہو اس کو غصہ آ رہا ہو بیٹھ جائے، بیٹھے بیٹھے غصہ آ رہا تو لیٹ جائے، پھر بھی غصہ آ رہا تو اس کے وضو کر لیں. اب یہ کہ جناب عمل کرنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے. ایک بندے نے کہا مفتی صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا، نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا. تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، ایک اللہ والے فرما رہے کہ بندہ اگر مزہ لینے کے لیے نماز پڑھے یہ تو غیر اللہ ہے، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، نفس کے لیے پڑھ رہا ہے. کہ اگر نفس کو مزہ آ گیا نماز پڑھے، نہیں آتے نہیں. تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے نہ کہ مزہ لینے کے لیے. نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، مزہ آئے تب بھی پڑھنا ہے اور مزہ نہ آئے تب بھی پڑھنا ہے. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اب اس لیے نماز چھوڑ جانا کہ مزہ نہیں آ رہا حرام تھا. تو یہ بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات کہ جہنم کو چھپا دیا نفسانی خواہشات. جہنم اندر ہے، نفسانی خواہشات اوپر. اب دنیا کے اندر نفسانی جتنے خواہشات ان ساری خواہشات پر عمل کرنے کا نتیجہ جہنم. ان ساری خواہشات پر عمل کرنے کا نتیجہ جہنم. حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ. خلاف طبع چیزوں پر شریعت کا حکم ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی بندہ کرے، آگے اس کا جو ہے نا سرا آخری سرا جنت. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ وجبت جنت بالمکارہ. اب یہ دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب جنتی اعمال میں مزہ ہی مزہ آئے. جنتی اعمال میں تکلیف ہوگی، اس تکلیف کو آپ برداشت کریں گے، اس برداشت کرنے پر جو اجر ملے گا وہ اجر جنت ہے، وہ اجر جنت ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. یہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے. موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. اب موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. اب یہ موت اتنی کڑوی ہے، اتنی کڑوی، اتنی کڑوی ہے، موت اتنی کڑوی ہے، موت اتنی کڑوی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت جس تکلیف میں دیکھا اس کے بعد میں کسی کو آسانی کے ساتھ مرتا دیتا تو مجھے اس پر رشک نہیں آئے تو تکلیف دار. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے ہیں اللہم اعوذ بک من سکرات الموت ومن غمرات الموت. اللہ نے موت کی سختی سے پناہ مانگتے
اب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا وصال کرنا اور مسلسل آپ اس میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پر جو ہے نا کیا کرتے ملتے ٹھنڈک حاصل کرتے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کی کثرت کا حکم دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تو ذکر اللہ کی کثرت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر موقع پر جو مصنون دعائیں ہیں ان مصنون دعاؤں کو یاد کر کر پابندی کی جائے اس کے علاوہ جو ہے مشائخ سے ذکر لیتے ہیں وآخر دعوانا الحمد للہ